اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور پھر تمام عالم اسلام کی خدمت میں اور بالخصوص حضرت حجت بن الحسن کی خدمت میں ولادت حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سرکار امام حسن مشتبہ علیہ السلام ویسے تو بہت سارے حوالوں سے بڑے مظلوم ہیں تاریخی اعتبار سے، لیکن اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ شیعان حیدر کرار کے درمیان بھی کچھ ائمہ اطہار مسلم ایسے ہیں کہ جن کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جن کا ذکر کم ہوتا ہے ان میں سے ایک حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہے. جبکہ آپ کا ایک لقب کریم اہل بیت بھی ہے، اور کریم سے مراد بھی مختلف علماء کرام نے بیان کیے ہیں، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے بہت سخی تھے اور بہت جواد تھے، بہت دیا کرتے تھے، بہت عطا فرمایا کرتے تھے، اور دسترخوان امام حسن مشتبہ علیہ السلام معروف بھی ہے. لیکن کریم کے کچھ اور معنی بھی ہیں، اور کریم کے واقعاً اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے اور قرآن کی نگاہ میں بھی دیکھا جائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہاں پر تکریم کا معنی اور عزت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے. اور کسی نے آ کر ایک مرتبہ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے کہا بھی تھا کہ آپ کے اندر فیک عظمتن، آپ کے اندر بڑا پن پایا جاتا ہے اور آپ گویا نعوذ باللہ فخر سے کام لیتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ لا بل فی عزتن، نہیں بلکہ میرے اندر عزت پائی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ میں کسی سے نعوذ باللہ اپنے آپ کو برتر اور بزرگتر سمجھتا ہوں، بلکہ میرے اندر پروردگار عالم نے عزت رکھی ہے، اور ہر انسان کو پروردگار عالم نے عزت عطا فرمائی ہے، بالخصوص مومنین کو. اور پھر قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت سب کی سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کے رسول کو پروردگار عالم نے عزت دی ہے اور مومنین کو عزت دی ہے. تو کریم اہل بیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امام عزت دار تھے، اور یقیناً آپ تمام ہی اس سے مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہیں کہ جب کبھی بھی کسی امام کا ایک لقب ہوتا ہے، جیسے امام علی رضا علیہ السلام کا رضا لقب ہے، یا امام باقر علیہ السلام کا باقر، یا امام صادق علیہ السلام کا صادق لقب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ائمہ کو یہ صفات حاصل نہیں ہیں، باقی ائمہ کے پاس بھی یہ صفات موجود ہیں. اسی طریقے سے کریم اہل بیت اگر ہم امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ائمہ نہیں ہیں، باقی ائمہ بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایسے واقعات زیادہ نظر آتے ہیں جس میں واقعاً بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑی خودداری کے ساتھ امام نے مظاہرہ فرمایا، اور عجیب و غریب واقعات، اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا اہل بیت اطہار اسلام اتنے کریم ہیں. ایک ان کا یہودی پڑوسی تھا، اور اس پڑوسی کے پاس سے چونکہ پرانے زمانے میں جو سسٹم موجود تھا تخلیے کا، تو اس میں کچھ اس کے تخلیے کے نظام میں کچھ سوراخ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے کچھ غلاظت اور نجاست امام کے گھر کی دیوار پر لگ رہی تھی. البتہ ہم اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں گھر زمین پر ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے، تو امام کی گھر کی ایک دیوار کچھ آلودہ ہو گئی، لیکن امام نے کوئی شکایت نہیں کی. یہاں تک کہ کچھ دن گزرنے کے بعد اس یہودی کی زوجہ امام کے جب گھر پر آئی تو دیکھا کہ امام کا جو گھر ہے اس کا ایک حصہ ہماری وجہ سے خراب ہوا ہے. تو جا کر فوراً سے اپنے شوہر کو بتایا کہ تم نے فرزند رسول کے ساتھ ایسا کیا ہے اور ان کے گھر کو اس طرح سے نجس کر دیا اور آلودہ کر دیا ہے. آیا وہ شکایت اور معافی طلب کرنے کے لیے کہ اے فرزند رسول، اے امام حسن، جبکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور یہودی تھا، لیکن عرض کرتا ہے کہ اے حسن مجتبیٰ، آپ کے گھر کی جو دیوار ہے وہ میری وجہ سے خراب ہوئی ہے.
تو جو بھی اس کا خرچہ بنتا ہے وہ میں خود اٹھاؤں گا، اور آپ نے کیوں مجھے پہلے نہیں بتایا اور آپ کیوں میرے پاس پہلے نہیں ہے، شکایت اگر آپ کرتے تو ہم پہلے اس مسئلے کو حل کر دیتے۔ اس وقت امام حسن مشی علیہ السلام نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا امرنی جدی صلی اللہ علیہ وسلم باکرام الجار، ہمارے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کی عزت اور تکریم ہمیں سکھائی ہے، چاہے پڑوسی کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور اگر ہم اپنے پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو چاہے وہ غیر شیعہ ہی کیوں نہ ہو، اور اگر شیعہ ہو جائے تو اس کی کیا بات کہ اگر اس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کبھی کبھار اس طرح سے جو ہماری بلڈنگ کا سسٹم ہے، ہمارے اپارٹمنٹس کا سسٹم ہے، اس کے اندر کبھی کہیں سے شور کی آواز زیادہ آ جاتی ہے یا کہیں سے کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے، ایک دوسرے کی دیوار خراب ہو جاتی ہے، تو امام شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول نے تو یہ ہمیں سکھایا ہے کہ پڑوسیوں کا اس قدر احترام اور اکرام ہے کہ ان سے جا کر اس چیز کی شکایت نہ کی جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ وہ جاتا ہے اپنے گھر پر اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتا ہے اور لا کر کہتا ہے کہ اے حسن مجتبیٰ انہیں اپنے دین کا کلمہ پڑھا دیجیے، اور وہ خود بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا پورا گھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو سرکار امام حسن مشی علیہ السلام جو کریم اہل بیت ہیں، واقعاً اتنا معاف فرمانے والے تھے اور اتنی بزرگی ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ صرف ان کی جو سخاوت ہے وہ مالی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو عزت دینے میں بھی ان سے بڑا اور کوئی سخی نہیں تھا۔ اسی طرح سے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، اور اس سے اور پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی عظمت کس قدر زیادہ ہے۔ ایک امام ہی کا غلام امام کے ساتھ موجود تھا، امام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور امام کے وہاں پر جانور موجود تھے، گوسفند وغیرہ موجود تھے، تو امام کا ایک گوسفند بہت قیمتی تھا، بہت خوبصورت اور بہت اچھا فربا قسم کا تھا۔ دیکھا کہ وہ چلا رہا ہے اور تکلیف محسوس کر رہا ہے، امام اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ اس کی ٹانگ گویا ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگ میں تکلیف تھی۔ امام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کس نے کام کیا، اپنے اس غلام سے سوال کیا کہ بھائی اس کی ٹانگ پر کس نے چوٹ ماری ہے، کیسے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور ٹوٹ گئی؟ سنیں گے کیا جواب دیا غلام نے؟ غلام کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میں نے اس کی ٹانگ پر یہ ضربت ماری ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، ایک عام شریف النفس اور پاکیزہ انسان بھی ہو اس موقع پر کیا کرے گا؟ جو عدل کا تقاضا ہے کہ بھائی تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ جانوروں کے اوپر ایسے ظلم کرتے ہو، اور کیوں کیا ہے تم نے یہ کام؟ لیکن امام نے جب سوال کیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، کیوں اس بے زبان کو تو نے تکلیف پہنچائی ہے، تو کہا اس لیے تاکہ آپ غصے میں آ جائیں، اور جب آپ غصے میں آ جاتے ہیں تو ہمیں آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہا آپ جب غصے میں آتے ہیں تو ہمیں آزاد فرما دیتے ہیں، اس لیے میں نے کام کیا۔ امام نے ارشاد فرمایا اور مسکرا کر جواب دیا، کہا کہ نہیں، ہم غصے میں نہیں آتے، اور پھر فرمایا کہ اگر تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے تو میں نے ویسے ہی تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ مثالیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیں تو بڑا سخت ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا۔ پڑوسیوں کے حقوق کس طرح سے ادا کر رہے ہیں، جو ہمارے اطراف کے اندر لوگ موجود ہیں، جو ملازمین ہیں، ماتحت افراد موجود ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کر پاتے ہیں؟ کہاں امام حسن مشی علیہ السلام کی سخاوت اور ان کی کرامت موجود تھی۔ اور اسی طرح سے وہ مشہور واقعی موجود ہے، اور اس واقعے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے باقاعدہ جاتے جاتے جملہ بیان فرمایا تھا، اور یہ جملہ بہت مشہور ہوا، خود ان کے آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ان کے فرزند ارجمن نے کئی مرتبہ اس جملے کو کوٹ کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ مجھے 50 سال ہو گئے اسلام پڑھتے پڑھتے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کی بات کی جا رہی ہے، جو اپنے زمانے میں آیت اللہ مرزا جواد تبریزی، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ وحید خراسانی کے لیول کے مرجع تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے 50 سال ہو گئے ہیں اسلام پڑھتے پڑھتے، اور میں تمہیں اسلام کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے واجبات ہیں اس پر عمل کرو، اور مستحبات پر عمل کرنے کے بجائے لوگوں کی خدمت کرو، اس کا ثواب مستحبات سے زیادہ ہے۔ کبھی کبھار ہمارے یہاں جو دینداری معروف ہے اور مشہور ہے اور بیان کی جاتی ہے، اور اس میں بہرحال ہم بھی کسی اعتبار سے قصوروار ہیں، اس میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے، نمازوں کا ذکر ہوتا ہے، تسبیحات کا ذکر ہوتا ہے، سجدوں کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ سب ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اگر ہم روایات کے اندر دیکھیں تو لوگوں کی مدد کرنے کی ہے،
اور حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا جو واقعہ میں ملتا ہے، ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ مزید اور باتیں بیان کر سکیے، لیکن امام کی سیرت کا ایک گوشہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ امام اعتکاف فرما رہے تھے، مسجد الحرام کے اندر موجود تھے، اتنا عظیم اعتکاف، عام مسجد کی بات نہیں ہو رہی، مسجد الحرام افضل ترین مسجد، اس میں اعتکاف فرما رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور ایک حاجت مند آیا اور کہا کہ فرزند رسول مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کیا میری مدد فرما سکتے ہیں؟ تو امام نے شاہ فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جتنے تمہیں چاہیے، لیکن اگر تم یہ چاہو کہ میں تمہاری سفارش جا کر دوں اور تمہارے لیے بات کروں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ کی بات کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اگر تشریف لائیں گے تو میری بات بن جائے گی، تو آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں اور میری جو ہے وہ اس سے بات کروائیں۔ تو امام باہر نکلنے لگے اور مسجد الحرام سے خارج ہونے لگے، اتنے میں امام کی صحابی نے عرض کیا کہ فرزند رسول آپ اعتکاف کے اندر ہیں، آپ کہاں مسجد سے باہر جا رہے ہیں؟ مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ امام نے اس وقت رک کر اپنے رسول کی ایک حدیث سنائی اور اس بات سے سنائی، فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے اور میرے بابا نے ہمارے نانا سے یہ سنا تھا کہ انہوں نے شاہ فرمایا جو شخص کسی بندے مومن کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے مالی مدد نہ بھی ہو، کوئی بھی اس کی حاجت روائی کے لیے باہر نکلتا ہے اور محنت کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو پروردگار اس کو 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 9000 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس کے دنوں میں روزے رکھے ہوں، راتوں میں عبادتیں کی ہوں، نمازیں پڑھی ہوں۔ تو کیا تم مجھے اعتکاف کے ثواب کو یاد دلا رہا ہے؟ اعتکاف کے ثواب سے زیادہ اہم ثواب یہ ہے کہ کسی بندے مومن کی مدد کی جائے۔ تو خدمت خلق یہ بہت اہم عنوان ہے اسلام کی نگاہ میں، اور جس طرح سے ہم نے مراجعین کے جملے بھی آپ کی خدمت بیان کیے، تو پروردگار سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس سخی کا ذکر ہے کہ جن کا نام ہی کریم اہل بیت ہے، کہ جن کا دسترخوان سبھی کے لیے بچھا رہتا تھا، پروردگار اس ہستی کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے کی، مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص جو نادار مفلس افراد ہیں پروردگارہ ان کی مالی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جو اڑوس پڑوس کے اندر جو افراد موجود ہیں، ہمارے مومنین ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز اقربا ہیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رفتار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور سرکار امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام حاجات کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد